میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ چند اہم معاملات پر جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس کا سامنا کر رہے ہیں، اس پر آپ سے اظہار خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے جو بل پنجاب میں لایا گیا ہے اور میڈیا پر جو پابندیاں لگانے کی سازش ہو رہی ہے، اس بل کو جماعت اسلامی مسترد بھی کرتی ہے، اور اس حوالے سے آج دوپہر کو میڈیا کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ بھی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر اس حوالے سے اظہار خیال کریں گے۔ چونکہ دوپہر کو اس پر تفصیل سے بات کرنی ہے، لہٰذا اس وقت جو ہمارے پیش نظر کچھ موضوعات ہیں اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ بجٹ کی تیاری اس وقت جاری ہے، اور اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے مزید فرمودات اور احکامات کی بجاوری کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جائے۔ حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں سے اور اپنی مراعات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سارا کا سارا بوجھ ٹیکسوں کا عوام کے اوپر ڈالنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ 23 بیل آؤٹ پیکیجز آئی ایم ایف نے اب تک دیے ہیں، 50 کی دہائی سے لے کر اب تک، اور ان 23 بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہوتا چلا گیا ہے۔ چونکہ آئی ایم ایف بظاہر تو وہ بڑے خوشنما باتوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن در حقیقت ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے قوموں کو غلام بنانے کا، یرغمال بنانے کا، اور ان کو میسر آ جاتا ہے وہ ایک طبقہ جو سیاستدانوں کی صورت میں، جو بیوروکریٹس کی صورت میں، اور جو ڈکٹیٹرز کی صورت میں انہیں میسر رہا ہے، اور وہ اس طبقے کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اپنی پالیسیوں کا نفاذ ان ممالک میں کرتے ہیں کہ جو ممالک صرف معاشی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سیاسی غلامی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات سے اب کون واقف نہیں ہے کہ آئی ایم ایف زیر اثر ادارہ ہے امریکہ کا، اور وہ سامراجی طاقتیں جو پوری دنیا میں اس وقت اپنی طاقت کو منواتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے زیر اثر جو پالیسی بھی بنائی جائے گی، اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہمیں اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پیکیج میں نہیں جائیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو پیکیج میں جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ہے؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ اب آئی ایم ایف کے لوگ براہ راست ہمارے اداروں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ نیپرا سے انہوں نے، جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس سے براہ راست ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیرف بڑھائیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر 329 روپے کا ہو جائے گا، لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالآخر 82 سے 85 روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے براہ راست آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے، اس میں حکومت کہاں ہے؟ غلامی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں یہ لوگ کرتے رہیں، اور عوام کے پر ہی یہ بوجھ ڈالیں گے، جبکہ ہم نے ابھی آئی پی پیز کو 1800 ارب روپے ادا کیے ہیں۔ آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں، 70-80% آئی پی پیز اس وقت پاکستان کی کمپنیوں پر اور افراد پر مشتمل ہیں اور خاندانوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوائز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہر معاہدے میں یہ کلاز موجود ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اسٹیٹ اپنی طاقت لوگوں کو یرغمال بنانے میں، لوگوں کے اوپر اپنی طاقت استعمال کرنے میں تو بہت اچھی طریقے سے استعمال کرتی ہے، لیکن حکومت اور ریاست کوئی معاہدہ اگر کرتی ہے تو اس معاہدے پر وہ ٹھیک طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس میں کسی بھی معاہدے سے دستبردار ہونے کی کلاز موجود ہوتی ہے، جبکہ آئی پی پیز نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو 9000 میگا واٹ ہے، یہ 9000 میگا واٹ وہ بجلی ہے جس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرتی ہے، لیکن یہ بجلی استعمال نہیں کرتی، اور یہ چند لوگوں کے مفادات کی خاطر پاکستانی قوم یہ بھگت رہی ہے۔ جو بل آپ اور میں ادا کرتے ہیں، یہ اس لیے زیادہ ادا کرتے ہیں کہ یہ معاہدے ہم سے ٹیک اور پے کے معاہدے ہوئے ہیں کہ آپ لیں نہ لیں آپ کو بجلی کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ایک ایسی آئی پی پی بھی موجود ہے جس نے 28 ارب روپے کا پروفٹ کمایا، اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی۔
1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی اور 28 ارب روپے قوم کے پیسوں پہ جیب میں ڈاکہ ڈال کر اس کو دے دیے گئے، اس لیے کہ معاہدہ یہ ہے کہ آپ بجلی لیں نہ لیں ہم تو جو ہے وہ آپ سے پیسے چارج کریں گے۔ تو یہ جو ظالمانہ قسم کے معاہدے ان حکمرانوں نے کیے ہیں، اور یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں شکنجے کے اندر کس دیا ہے کہ ہم کیا کریں، انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی۔ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی صنعتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے چلیں گے؟ کھیتوں میں ٹیوب ویل کیسے چلیں گے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے مایوس ہو کر جمع پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دیے، تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے۔ اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھے انہوں نے، اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے۔ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ نے لوگوں سے کروائی مجبور ہو کر، ایک طرح سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ اور سستی بجلی فراہم کرے۔ جب وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی، اور اب اس انویسٹمنٹ پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور دوسری طرف سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کہاں لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ غریب لوگ کہاں جائیں؟ جس کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ اگر پاکستان میں کوئی اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے راستے بند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو یہ پورا فنومینا ہے، اس میں بھی یہ حکمران طبقہ ہی کماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دبئی لیکس، دبئی پراپرٹی لیکس، اب یہ ایشو کیوں نہیں ہے؟ یہ 4 دن بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس کو دبا دیا ہے۔ یہ 12.5 بلین ڈالر جو تقریباً 3,500 ارب روپے ہیں، ان حالات میں کہ جب ہم پائی کو محتاج ہیں، یہ 3,500 ارب روپے لوگ لے کر چلے گئے، اور انہوں نے یہاں کے پیسے لے کر وہاں انویسٹمنٹ کر دی۔ ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لیگل، ایک ہمارے وزیر صاحب ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے تو قانونی طور پر یہ کام کیا، میں کیوں نہ کروں؟ وزیر صاحب پھر آپ دبئی کا ہی وزیر بن جائیے اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو، پھر پاکستان کی وزارت چھوڑ دیں جہاں لوگوں سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آؤ۔ لوگوں سے کہو کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ اور اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے لے جاؤ۔ میں ابھی قانونی غیر قانونی کی تو بات نہیں کر رہا۔ کون سا اخلاقی جواز ہے اس حکمران طبقے کے پاس کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے تو اپیل کریں کہ آپ ریمیٹنس بھیجیں، آپ بیرونی انویسٹمنٹ کی تو بات کریں بڑی بڑی، اور اپنے پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ باہر لے جائیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ کتنا قانونی ہے۔ منی ٹریل آنا چاہیے اس کا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوجی افسر ہو، ہر آدمی جس نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ تو ابھی صرف دبئی پراپرٹی لیک ہے، یہ لیکس اگر لنڈن کی اور آسٹریلیا کی اور اس کے جزائر کی اور آف شور کمپنیوں کی یہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا؟ تو ایک محدود اور مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو بھی باہر لے کر جا رہا ہے، وہ اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتا۔ اب تک تو الیکشن کمیشن کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا نا، اس کو الیکشن ایکٹ کے تحت جو فارم جمع کرایا جاتا ہے الیکشن میں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اثاثے کون سے ہیں۔ جن لوگوں کے نام اس دبئی پراپرٹی لیکس میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جمع کرائے ہیں، اس کو تو 2 دن میں چیک کر لیا جائے گا، اور ان سب لوگوں کی سیٹ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، کہیں سے تو پیش رفت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے یہ 2-3 بڑی چیزیں ہیں، ایک الیکشن کی پوری ریگنگ، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبئی لیکس کا معاملہ آیا، یہ تو وہ چیز ہے جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، ان کو اس پر انکوائری کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی ظاہر ہے پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے کہ ہماری دولت اس طرح سے لوگ لے کر روانہ ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اثاثوں کو دیکھ کر ایسے سارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرے جنہوں نے اپنے یہ اثاثے جو دبئی لیکس میں ظاہر ہوئے ہیں وہ شو نہیں کیے، اور اسی طرح سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہو، کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے، اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس کا بھی منی ٹریل چاہیے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے؟ یہ منی ٹریل آئے گا تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک طرف ہم پر یہ
بجلی کے بم اور گیس کے بم اور پیٹرول کے بم پھینکتے ہیں اور دوسری طرف ہماری قوم کا سرمایہ وہاں پر منتقل کر دیتے ہیں. ابھی یہ گندم کا معاملہ ابھی تک یہ سیٹل نہیں ہوا. اعلانات ہو جاتے ہیں, اقدامات سامنے نہیں آتے. پہلے اعلان کیا کہ گندم خریدے گی گورنمنٹ, اور یہ ہماری 75-76 سالہ پالیسی. وعدہ کر کے مکر گئی پنجاب گورنمنٹ اور دھوکہ دیا انہوں نے اور کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے اب. اور وہ کسان کے جس نے اپنی ظاہر 5 ایکڑ 10 ایکڑ والے لوگ, 4 ایکڑ 2 ایکڑ والے لوگ, اور ان کی بھی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو ٹھیکیداری نظام کے تحت مقاطع کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپنے پر ایکڑ سے جو 40-50 ہزار روپے ملتے ہیں 6 مہینے میں, تو آپ بتائیں یہ کیا پیسے ہوتے ہیں. جو پروفٹ ان کا ہوتا ہے وہ اگلی فصل کے لیے ان کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کسان کا حال تو دیکھیں. اور یہ جو 6 مہینے کے مین آورز ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. یعنی اگر 1 ایکڑ سے 40-45 من گندم ہوتی ہے تو جو اس ایک اندازہ ہے کہ 50,000 روپے تک اس کی انویسٹمنٹ کسان کی ہوتی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ کا ریٹ مل جائے تو اس کو کچھ تھوڑی سی سہولت مل جائے, زیادہ سہولت نہیں ملے گی, لیکن گورنمنٹ اگر خریداری نہ کرے اور پھر تقریباً یہ 2,500 ایوریج کے قریب یہ گندم اگر فروخت ہو تو آپ بتائیں کہ اس کو تو پورے 6 مہینے میں 1 ایکڑ پر 40-50 ہزار روپے بھی نہیں ملے. ان 40-50 ہزار روپے کے پروفٹ کو اسے استعمال کرنے سے پہلے اگلی فصل کے لیے انویسٹ کرنا ہوتا ہے, جبکہ اس کی محنت جو پوری 6 مہینے کی ہے نومبر سے لے کر اپریل تک, اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے. تو یہ ظالمانہ نظام ہے. اور یہ زراعت میں بھی بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کا سسٹم ہے جس میں چھوٹا کسان اور ہاری پستا ہے, اور وہ غلامی کی زندگی پچھلے 76 سال سے گزار رہا ہے. لینڈ ریفارمز ہو نہیں رہی ہیں, بڑی بڑی زمینیں ہیں ان پہ زراعت ہی نہیں ہوتی, کاشت ہی نہیں کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جاگیردار. بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے جنوبی پنجاب میں, آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, اور جو کاشت کرتے ہیں وہ بھی غلام بنا کر رکھتے ہیں لوگوں کو. یہ ایسا سماجی جکڑ بندیاں, اس کے نتیجے میں یہ پوری قوم کو یرغمال بنا کر جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ ریفارمز بھی ہونی چاہیے اور یہ پیسے ملنے چاہیے. اب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم 400 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں. کہاں ہے یہ پیکج؟ قوم کے سامنے لائیں نا ذرا, پتہ تو چلے کہ یہ کسان کو کتنا ملے گا. اسی لیے جماعت اسلامی نے اپنے تمام دفاتر کو جو ہمارے تحصیلوں میں, یونین کونسلوں میں اور ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں بھی ہم نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ ایک باقاعدہ ڈیسک بنائیں کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور تمام کسانوں کا ڈیٹا جمع کریں اور ان کو فیسلٹی پہنچانے کے لیے گورنمنٹ سے لڑیں کہ جو دعویٰ گورنمنٹ نے کیا ہے اب کسانوں کو وہ ریلیف ملنا چاہیے. جہاں لوگوں کو یہ, میں کسانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کہیں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ ریلیف نہیں مل رہا اور گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہے, گورنمنٹ کے کسی کے پیسے نہیں ہیں, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں اور یہ بندر بانٹ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے جو ڈیسک ہے اس میں کمپلینٹ کریں, انشاءاللہ ہم ان کے لیے لڑیں گے. اور ایسے سارے لوگوں کو بے نقاب کریں گے جو گورنمنٹ کے ٹاؤٹ بن کر اور ان کے نمائندے بن کر کسانوں کو بھی لوٹنے کی کوشش کریں گے, اور ان کا بھی ایک بھتہ طے کر دیں گے کہ اتنے پیسے دو گے تو اتنا ملے گا. اس لیے یہ 400 ارب روپے کا پیکج, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ کرپشن کا نیا دھندا ہوگا. سیدھے طریقے سے آپ گندم خریدیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں جائیں. اور اب ظاہر ہے وہ ہارویسٹ ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے, تو بیچارہ کسان اور ہاری اور چھوٹا کاشتکار کہاں جائے. اس لیے ہم ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہم نگرانی کریں گے اس پورے عمل کی کہ قوم کا پیسہ قوم کے غریبوں کو اور کاشتکاروں کو ملنا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ اس وقت ایک یہ معاملہ ہے کہ تعلیم کو پہلے تو غریب کی پہنچ سے دور کیا گیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مڈل کلاس کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے, متوسط طبقے کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. آپ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو محنت کر کے مزدوری کر کے کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تعلیم اس وقت کتنا مشکل کام ہو گیا ہے. سرکاری اداروں کا معیار آہستہ آہستہ تباہ کر کے خراب کر دیا انہوں نے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ کم تنخواہوں والے اسکول لوگ کھولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اساتذہ کو کیا دیں, وہ اوور ہیڈ کیسے ادا کریں. تو چونکہ تعلیم کو ایک کموڈیٹی بنا دیا گیا, ایک تجارت بنا دیا گیا, تو اس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی پھر جو بہت زیادہ پیسے لے گا وہی کچھ تعلیم دے سکے گا. پھر وہ جس طرح کی چاہے تعلیم دے اور جس طرح کی چاہے نظریات دے. لیکن
اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بنیادی تعلیم جو ہم سب کا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا حق ہے، گورنمنٹ یا ریاست جب کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ٹیکس لیتی ہے قوم سے، تو تعلیم دینا، صحت کی سہولت دینا اور امن دینا اور بنیادی یوٹیلیٹیز دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ریاست اور حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ یہ تعلیم کی سہولت پاکستان کے تمام غریب اور مڈل کلاس اور اپر کلاس لوگوں کو کیا ایک سہولت حاصل ہے؟ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، جتنے پیسے انویسٹ کرو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اس طبقاتی نظامی تعلیم کی موجودگی میں اگر کوئی سرکاری اسکول موجود ہے اور ان میں کوئی سہولت موجود ہے، تو اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی اپنے سے ہٹا دے، اور یہ خوشنما نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرائیویٹ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 13,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں اور بالآخر یہ 30,000 اسکولوں کو یہاں پنجاب میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، لیکن در حقیقت یہ تعلیم کے پورے معاملے سے جان چھڑانے والی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1985 سے نون لیگ کی حکومت ہے یہاں صوبہ پنجاب میں، یہ 6,000 اسکول ایسے کیوں ہیں کہ جہاں پر ایک ٹیچر موجود ہو، جہاں انرولمنٹ نہ ہوتی ہو؟ یہ 13,000 اسکول کون سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یعنی جس طرح صنعت ہوتی ہے اس طرح سے یہ بیمار صنعت ہے، لہٰذا ہم اس کو کسی اور کے حوالے کریں گے؟ آپ نے اس پورے 40 سال کے عرصے میں یہ جو اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، پنجاب کا تعلیم کا بجٹ 595 ارب روپے کا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 537 ارب روپے غیر ترقیاتی بجٹ ہے۔ صرف تعلیم کے فروغ کے لیے تو 57 ارب روپے رکھے ہوئے انہوں نے، تقریباً 10%۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس وقت لندن میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم، سیکرٹری، فلاں جی بی کے لوگ اور فلاں پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وہاں سے مزید سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ او بھائی، انگریز کے آنے سے پہلے پاکستان یا اس بر صغیر کے بہت سارے علاقے، خاص طور پر مسلم ڈومینیٹڈ علاقے، یہاں 90% لٹریسی ریٹ تھا۔ انگریز نے تو کام ہی یہ کیا، اس نے اپنے لیے معیار تعلیم الگ بنایا اور ہمیں تعلیم سے محروم کیا۔ اسی کے شاگرد ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے ہمیں جاہل بنایا ہے قوم کو۔ یہ انگریزوں کے تو شاگرد ہیں، تو میر کیا سادہ ہیں، برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور آپ وہیں سے گائیڈ لائن لے کر آئیں گے کہ کیسے مزید برباد کرنا ہے، چونکہ ان کے اپنے پیمانے ہیں، انہوں نے اپنے لیے الگ نظام ہے۔ آپ بتائیں نا کہ کیا برطانیہ میں، انگلینڈ میں سرکاری تعلیمی اداروں میں کا یہ حال ہوتا ہے جو انہوں نے پاکستان میں بنا کے رکھا ہوا انگریز کے شاگردوں نے؟ آپ مجھے بتائیں، سرکاری ایجوکیشن اور خاص طور پر جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کے ٹیچرز کو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایٹ پار کرتے ہیں سب کو کہ سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں سرکاری اداروں کو لوگ زیادہ پریفر کریں، اس لیے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جس میں آپ سرکاری اداروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس میں پھر چال یہ چلتے ہیں کہ نہیں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابھی 5-6 ہزار اسکول دے رہے ہیں، پھر 8,000 اسکول دیں گے، اور ابھی ہم پیسے تو لے نہیں رہے۔ بھائی، آپ جن لوگوں کو یہ دیں گے ان میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے جو بڑے اچھے طریقے سے اس کام کو کر لیں گے، اس میں کچھ NGOs بھی آ جائیں گی، وہ NGOs بھی اچھی ہوں گی، اچھے طریقے سے چلائیں گی، لیکن وہ جو 10% NGOs یہ اچھا کام کریں گی، 90% اس کا احتمال ہوگا کہ یہ ادارے بالآخر ان کی زمینیں، ان کا پورا انفراسٹرکچر چند افراد اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے استعمال کریں گے، اور آہستہ آہستہ حکومت اس پورے تعلیم کے کو سمجھتی ہے کہ یہ بوجھ ہے اور اس سے اپنی جان چھڑانے لگے گی۔ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تعلیم سے تو آپ 40 سال میں آپ کی گورننس کیا ہے پھر کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو چلا نہیں سکے، آپ اس انفراسٹرکچر کو یوز نہیں کر سکے، آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے، آپ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کر سکے، آپ سرکاری اسکولوں میں انرولمنٹ نہیں کرا سکے، تو یہ پورا اسٹرکچر کیا کر رہا ہے آپ کا؟ یہ 90% اور 537 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات میں تو اس پورے عملے کی تنخواہیں بھی ہیں نا۔ تو جو حکومت اپنے ماتحت اداروں کی گورننس نہ کر سکے، وہ مانیٹرنگ کیسے کرے گی ان لوگوں کی
کہ جن کو آپ تعلیمی ادارہ دے دیں گے ٹھیکے پہ. تو اس لیے 5-10% چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ 90% ہمارے پورے تعلیمی جو معاملات ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اور یہ حکومت کسٹوڈین ہوتی ہے عوام کی. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. بیچ دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, دوسروں کے حوالے کر دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے کہ نہیں آپ لوگ خود بھی تو جا کر اس میں ادارے لے لیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک بات بہت اہم ہے. ہماری 1400 سال کی تعلیمی ہسٹری یہ ہے کہ تعلیم کبھی تجارت نہیں رہی ہے مسلمانوں میں. ہم میں بہت خرابیاں رہی ہیں, ہماری حکومتوں نے بہت گڑبڑیں کی ہوں گی, لیکن دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حکومت میں رہے انہوں نے تعلیم کو تجارت نہیں بننے دیا. وقف کی بنیاد پر پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا تھا. لوگ اپنی زمینیں دیتے تھے, لوگ اپنی جاگیریں, لوگ اپنا مال لگا دیتے تھے, لیکن لوگوں سے پیسے چارج نہیں کرتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ تعلیم کو جو ہے نا ایک کموڈٹی بنا دیا جائے؟ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے آتا ہے وقف کے تحت تو ٹھیک ہے آئے, اور اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کے باوجود بھی کوئی کام کر رہا ہے, خدمت انجام دے رہا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو تعلیم کو تجارت بننے دیا جائے, من مانی فیسیں ہوں, من مانے طریقے سے لوگوں کا استحصال کیا جائے, اور پھر آپ جو سرکار کے اسکول ہیں ان کو بھی ان کے حوالے کر دیں, تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا, کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور بہت سیریس ہے جماعت اسلامی اس کے اوپر. یہ ہمارے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. میرا حق ہے, آپ کا حق ہے, ہمارے ہر کسان کا, ہر مزدور کا, ہر مڈل کلاس فرد کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو مفت تعلیم ملے, معیاری تعلیم ملے اور یکساں تعلیم ملے. ایک زبان, ایک نصاب, ایک نظام. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے کے نظام بنا دیں, ایک کو ایک پہ کھڑا کر دیں اور ایک کو 100 پہ کھڑا کر دیں اور 150 میٹر کی ریس لگائیں؟ تو ظاہر ہے کہ 100 والا ہی جیتے گا نا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ برابر مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے, اور یہ آئین کو پامال کر کے اگر آپ اس طرح سے اپنے ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو یہ کام یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. سرکار کی تعلیم کو عام بھی ہونا چاہیے, معیاری بھی ہونا چاہیے. آپ کو پرابلم ہے آپ ہم سے رجوع کریں. جماعت اسلامی کا تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا روشن جو ہے وہ پہلو ہے. ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو مجبوری میں فیس چارج کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ ہم ظاہر چلا نہیں سکتے اس کے بغیر. گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہو تو ہم وہ فیس بھی چارج نہ کریں, لیکن ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس میں بات کرے گا. لیکن اگر آپ تعلیم کو بیچیں گے, تعلیم سے بری الذمہ ہوں گے, خوشنما باتوں کے پیچھے آپ سازشوں کر کے جو ہے وہ ایجنڈا مکمل کریں گے کہ جہاں سے آپ فیض حاصل کرنے کے لیے اس وقت گئے ہوئے ہیں, تو یہ لندن پلان کس چیز میں کام کرے گا؟ تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے کہ پورے پاکستان کے قوم کو اور بچوں کو 2.62 کروڑ بچے اس وقت اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے. روز اعلان کرتے ہیں شہباز شریف, ان کی بھتیجی وغیرہ وغیرہ, کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم IT پارک بنا رہے ہیں, ہم تعلیم میں یوں کر دیں گے. بھائی آپ 85 سے یہی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تعلیم میں ہمیں تباہ کیا ہے. آپ اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں. کر دیں گے وردیں گے نہیں, کیا کیا ہے وہ بتائیے, کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ اپنی ذمہ داری سے ختم کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ صرف پنجاب کا نہیں ہے. سندھ کا تعلیم کا بجٹ 312 ارب روپے کا ہے. حال دیکھیں آپ سندھ میں کیا ہے. پوری قوم کو درس دینے والے لوگ خود اپنے بچوں کو, یعنی میں زرداری صاحب تو اب صدر مملکت ہیں ماشاءاللہ, اور سندھ کا سسٹم اب اسلام آباد میں براجمان ہو گیا ہے. سندھ میں گئے تھے ایک دفعہ, ایک ہمارے بہت طاقتور صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں, انہوں نے کہا کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. وہاں سسٹم کا مطلب ہے زمینوں پہ قبضے, سسٹم کا مطلب ہے بھتے, سسٹم کا مطلب ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کا استحصال کرنا. وہ چلتا ہے سندھ میں, 16 سال سے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا خاتمہ کر دیں گے, اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ سندھ کا سسٹم اسلام آباد میں لا کر مسلط کر دیا, اور اب پورا پاکستان اس کو, اور اب اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ ہب میں کوئی 54,000 ایکڑ زمین کے اوپر اسی سسٹم کے ایک کارندے نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بلوچستان کا علاقہ ہے, اور وہ سارے لوگ جو اب سندھ میں پہلے یہ سارے کام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ بلوچستان کی طرف سفر کر رہے ہیں, اور یہ پورے پاکستان میں پھیلیں گے.
اور یہ کیا نظام ہے یہ؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا زرداری صاحب اور بلاول صاحب اپنے خاندان کے، اپنے پارٹی کے لوگوں میں سے کسی آدمی کو سندھ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں پڑھوا سکتے ہیں؟ یہ مریم نواز صاحبہ اپنے خاندان کے کسی بچے کو پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں پڑھوا سکتی ہیں؟ یہ بتائیں نا، یہ لوگ یہ 40 سال سے حکومت، 50 سال سے حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ایک اسکول بھی ایسا نہیں بنا سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے اس تعلیم کے مسئلے کو ہم اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم قوم کے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کا دفاع کریں گے۔ یہ جو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، پینشنرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھائی ان کو تو چھوڑ دو۔ اب پینشن آپ دیتے کتنی ہیں؟ دھکے کھاتے رہتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس کو لگا دیں گے تو بیچارے کہاں جائیں گے؟ یہ بوڑھے لوگ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ کہاں سے نچوڑو گے؟ جن کو نچوڑنا ہے ان کو نچوڑتے نہیں ہو۔ اسی طرح سے سارا زور اس پہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اور جاگیردار طبقہ جو بڑی بڑی جاگیروں والے ہیں ان پہ نہیں لگایا جائے۔ 300 روپے ایکڑ کا ان سے ایک چھوٹا سا ٹیکس لیتے ہیں، اور وہ بھی نہیں جمع نہیں ہوتا۔ آبیانے کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر 4 ارب روپے جمع کرائے بڑے بڑے جاگیرداروں نے پورے سال میں، اور 300 ارب روپے جمع کرائے تنخواہ دار طبقے نے۔ اب اسی تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، اور وڈیروں اور جاگیرداروں کو جن کی 50 ایکڑ، 100 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 2000 ایکڑ اور پتہ نہیں کتنی ایکڑ زمینیں ہیں، فارمز ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ اس ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے۔ اور اس لیے نہیں لاتے کہ آپ یہ جو جتنے لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے۔ آپ اگر اتنا ہی ٹیکس جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ظلم نہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ میں آخر میں مذمت کرتا ہوں رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں اور آوازیں بند کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح سے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی قوم اس طرح کی حرکتوں پہ کس طرح بیہیو کرتی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے، نہ پاکستان کے کسی ادارے کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ عوام کے لیے اچھا ہے، نہ فوج کے لیے اچھا ہے، نہ بیوروکریسی کے لیے اچھا ہے۔ یہ پاکستان کو اس حال پر مت لے کر جاؤ کہ جس کے بعد کیوس ہو جائے، انارکی ہو جائے۔ پیچھے ہٹنا پڑے گا، سب لوگوں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں جانا پڑے گا۔ میں اس موقع پہ اسلام آباد میں جو غزہ کیمپ دھرنے کی صورت میں موجود ہے، اس میں جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا، اور ایک گاڑی آئی اور اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے رات کو لوگ ان کے اوپر چڑھا دی۔ اس گاڑی کے چڑھانے کے بعد ٹھیک ہے کہ گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے، اور اس کی انکوائری پولیس کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن اس انکوائری کو بھی واضح ہونا چاہیے، اور کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، جس نے بھی یہ ایکٹ کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیس کی طرف سے پتہ چلے کہ یہ کون ہے جس نے کیا ہے، جو گاڑی چلا رہا تھا، یہ کون ہے، اس کے والد صاحب کون ہیں، اور یہ گاڑی کس کی ہے۔ یہ پولیس کی طرف سے آئے تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس کو سزا بھی ملے۔ کوئی کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، یہ انسانی جان کا معاملہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جانوں کا تحفظ ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے بھی آنا چاہیے، اور تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہ جو پوری فلسطین کی اس وقت صورتحال ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے اسرائیل کی اور امریکہ کی وہ کم ہے۔ اور کل بہت ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسپین نے اور ناروے نے اور کچھ ممالک نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فلسطین کی باقاعدہ ریاست ہونی چاہیے۔ اب تک تو اتھارٹی کے نام پر جو کام چل رہا ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ پیش رفت ہے فلسطینیوں کی، یہ قربانیوں کا ثمر ہے کہ اب پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے، اور یہ مزاحمت ہے حماس کی، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ فلسطین کے جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں پر جو الیکشن ہوا تھا اس میں 2006 میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل اور اس کی لابی نے اس کی حکومت نہیں بننے دی، چلنے نہیں دی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حماس کو ریکگنائز کیا جائے، اور فلسطینی ریاست کا قیام باقاعدہ اقوام متحدہ میں اس کی جو ہے وہ نمائندگی ہونی چاہیے، اس طرح نمائندگی کہ وہ بحیثیت ممبر ہو سیکورٹی کونسل کا۔
اور پھر پوری دنیا کے باضمیر لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے، اور صرف لفظی بات نہیں ہے بلکہ پیش رفت کرے۔ اس میں جتنی لابنگ ہو سکتی ہے وہ لابنگ کی جائے، ڈپلومیٹک محاذ پہ جو کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان اور فلسطین کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان بننے کی تحریک جب چل رہی تھی تو ہر آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں فلسطین کے لیے بھی قرارداد پاس ہوتی تھی۔ یہ ہمارا اس کے ساتھ، قائد اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، یہ ناسور ہے جو ہم پر مسلط ہوا ہے۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جب کہ فلسطینی 40,000 کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل بمباری اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اب بعض امیر لوگ اور حکومتیں فلسطینیوں کو وہ مقام دے رہی ہیں کہ جو ان کا مقام ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا مقام بنتا ہے۔ یہ جنگ بندی بھی ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، اور حماس ایک لیجٹمیٹ تحریک ہے، جمہوری تحریک ہے، اخلاقی تحریک ہے، ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آکوپائڈ فورس ان کی جگہ پر موجود ہے، تو اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ امریکی دباؤ میں آ کر آپ پیچھے ہٹیں۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی میرا سوال ہے، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، حکومت میں شامل جماعتیں، یہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں بات کر رہی ہیں؟ اور یہ فلسطین کی جب بات کرتے ہیں تو 4 جملوں میں ختم کر دیتے ہیں، نہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، نہ امریکہ کی مذمت کرتے ہیں، نہ حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں، انہیں حماس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح طور پر حماس کی حمایت کرنی چاہیے، اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرنی چاہیے، انہوں نے کی ہے اس پر، لیکن اس پر ایک پیج پہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو دہشت گرد نہیں کہیں گے جس کو امریکہ دے، امریکہ کو خود دہشت گرد ہے، وہ کسی کو دہشت گرد کیسے قرار دے سکتا ہے؟ تو جو لیجیٹیمیٹ فورس ہے اس وقت فلسطینیوں کی وہ صرف حماس ہے، اس کو تسلیم بھی ہونا چاہیے، اس کو ریکگنائز بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا کہ یہ بات کہاں تک جائے گی، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کھٹکتا ہے ویسٹ کو، امریکہ کو اور اس کے ذیلی ادارے میں۔ IMF کو امریکہ کا ذیلی ادارہ سمجھتا ہوں، یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کے انفلوئنس میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی نظر ہی اس پر ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں مظلوموں کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، عالم اسلام کا نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ اس پر سب فخر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اور اسی کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں۔ تو ہمارے وہ طبقہ جو اس وقت IMF کو سرو کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارا یہ پروگرام غیر محفوظ ہو۔ پوری قوم نے کاسٹ ادا کی ہے نا، اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اس قیمت کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات صحیح ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی غلامی کی، کہیں تو اسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم کیسے نکلیں، تو اس کے بھی طریقے موجود ہیں کیسے نکلنے کے، بیٹھ کر بات تو کرو۔ اب سارا ریکارڈ پہ موجود ہے، نام بھی لے چکا ہوں، سب کچھ بتا چکا ہوں پہلے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کرنی ہوتی۔ لے لیں گے، وہ بھی لے دیں گے۔ تو آپ بھی تو کچھ کام کریں نا، کچھ تحقیق کریں صحافی یار، آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بھائی ہم، حتیٰ عزت بل کے خلاف ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی کچھ معلومات کریں، وہ کون شخصیت تھی؟ جی کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کچھ کر رہی ہیں یہ حکومتیں، یہ جبھی تو پاکستان کا حال برا ہو رہا ہے کہ یہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ تو ویسے ہی فارم 47 والا سیٹ اپ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ ہیں مسلط تو بات تو یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے اسرائیل اگر ہے تو بات تو اسی سے کر کے جنگ بندی ہوگی نا، لیکن اسرائیل تسلیم تھوڑی ہو جائے گا، تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ مسلط ہیں تو مطالبہ تو اسی سے ہوگا نا کہ بھائی ہمارا کام صحیح کرو۔ جی
نئے انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے. اگر تو فارم 45 نہ ہوتا نا تو ہم اس ایکسرسائز کی طرف دوبارہ جانے کی بات کر سکتے تھے. جب ایک لیجیٹیمیٹ قانونی ڈاکومنٹ موجود ہے، اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر بھی اسلام آباد کا فیصلہ ہو رہا ہے نا. فارم 45 سامنے آ گیا، فوفن لے آیا اور بہت سارے ادارے لے آئے، خود ہمارے پاس موجود ہیں، جماعت اسلامی کے پاس اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس. اب جیسے میں کراچی کی آپ سے بات کروں، کراچی میں ووٹ تو یا تو پی ٹی آئی کو پڑا، جماعت اسلامی کو پڑا، ایم کیو ایم کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا. نون لیگ تو خیر وہاں اس کو ہونی نہیں کرتی کراچی کو، کوئی بھی پارٹی ویسے تو ماشاءاللہ کراچی کی اونرشپ نہیں لیتی، لیکن ان کو تو ووٹ نہیں پڑا. ایم کیو ایم کو تو 5,500 اسٹیشن میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتے اور ان کو مسلط کر دیا گیا زبردستی. لیکن فارم 45 موجود ہے. آپ فارم 45 اور ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوئے ہیں، ہم نے جا کر ٹریبونلز میں جمع کرائے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اب اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر تو اب نئے الیکشن کا مطالبہ میں صحیح نہیں سمجھتا. اور دیکھیں ایک پیج پہ آنے کے لیے جو آپ کا سوال ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں صحیح بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا غصہ کس بات پر ہے. ہمارا غصہ اس بات پہ کہ مجھے فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا، یا اس بات پر ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے اور غلط طریقے سے بنائی گئی ہے. کچھ لوگوں کا غصہ اس پر ہے کہ انہیں کیوں نہیں جتایا، اور وہ اگر کسی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور چیز مل جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹ کے معاملے میں سارے اصول ایک طرف رکھ دیے تھے، پکڑ لی تھی ساری سیٹیں، وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو انہیں واپس کرنی پڑی ہیں. تو لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تشکیل دیں کوئی چیز، اپنی پوزیشن کو تو سامنے لانا پڑے گا نا کہ وہ پریشان کس بات پر ہیں. اس پر ہیں کہ بےایمانی ہوئی ہے، یا اس پر ہیں کہ بےایمانی میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے. ایک پہلے ان کا لو جی، اچھا پہلے جی. دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمام جو اشاریے ہیں یہ درست ہو رہے ہیں. ہمارا دیکھیں نا، وہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو صرف واحد پیمانہ ہے کہ جس کے آپ نمبرز کو دیکھ کر کہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں، کس طرح سے انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے، کس طرح نکلوائی جاتی ہے، کس طرح سے کبھی اپنا مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کو اوپر نیچے کیا جائے. دنیا بھر میں ہوتا ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے، چند ہاتھوں میں یہ پورے. تو یہ جو اس طرح کی علامات ہیں یہ تو پاکستان کی معیشت کا پتہ نہیں دیتے. پاکستان کی معیشت کا پتہ کرنا ہے، مزدور سے پوچھو، کسان سے پوچھو، مڈل کلاس سے پوچھو، تنخواہ دار سے پوچھو، وہ بتا دے گا آپ کو کہ ہماری معیشت کیا ہے. اس کے بچوں کی تعلیم پہ کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، بجلی کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، گیس کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کو کتنا وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کتنی اویلیبل ہے، ہماری خواتین کو کون سی ٹرانسپورٹ ملی ہوئی ہے. یہ آپ پتہ کریں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو یہ مصنوعی طریقے سے تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ سارا کا سارا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے تو پھر عوام دو ہی راستے ہیں نا، خودکشیاں کریں، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں، یا پھر کوئی راستہ نہیں دو گے تو پھر تمہاری گردن پہ آئیں گے نا. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی انارکی پھیلے کہ جس میں لوگ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کریں اور ایک ایسی طبقاتی جنگ شروع ہو جائے کہ جس میں ہر امیر آدمی برا لگنے لگے اور ہر چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز. تو یہ تو ایک بہت بدترین صورتحال ہوتی ہے. اس صورتحال کے آنے سے پہلے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ظاہر ہے ساری سچویشن میں ہم لوگوں کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ بس عوام جو چاہیں کریں. جماعت اسلامی، اسی لیے تو ہم بات کر رہے ہیں آج. پرسوں ہماری 25 تاریخ کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، اس پہ ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اپنی میٹنگ کی، ایکسرسائز مکمل کی ہے، اور وہاں سے ہم اپروو کریں گے اور ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کریں گے انشاءاللہ. رابطہ عوام مہم شروع کریں گے اور ان تمام جینوئن ایشوز پہ کریں گے جو آئین کی بالادستی سے متعلق ہیں، جو جمہوریت پہ شب خون مارنے کے خلاف ہیں، جو یہ جال سازی انتخابات کے نام پر ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جتنے ٹیکسز اور جتنی جو ہے وہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ، اس پر ہم پوری ایک عوامی تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ.
نہیں ہے. جی جی جی. نہیں دیکھیں سیدھی بات ہے, نئے الیکشن کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. فارم 45 کی بنیاد کے اوپر رزلٹ مرتب کیے جائیں, ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے, لوگ فارم 45 لاتے جائیں, جانچ کریں آپ اس کی. اس پر دیکھیں فارم 45 کا ایڈوانٹیج کیا ہے, اس میں پریزائڈنگ افسر کا سائن ہے, شناختی کارڈ نمبر ہے, اس میں پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں اور شناختی کارڈ نمبر ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پارٹیوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہے, اور مور دین 2/3 جو نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ان فارم 45 کی بنیاد پر ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. جب قومی بھی اور صوبائی بھی دونوں, جب ان دونوں بنیادوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک نئی ایکسرسائز میں جائیں, پھر پتہ چلا کون سا RTS بیٹھ جائے, کون سا 47 آ جائے, پتہ چلا اب اس دفعہ کوئی فارم 54 آ گیا, پھر کیا کریں گے آپ, پھر الیکشن کروائیں گے. تو جو کام ہو چکا اور ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کو جو نئے الیکشن کی بات اس وقت کرے گا نا, وہ ظاہر سی بات ہے کنفیوز کرے گا سچویشن کو. آنا چاہیے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, فارم 45 کی بنیاد پر ہی حکومت بننی چاہیے. اور جہاں تک بجٹ ہے تو ظاہر ہے جن کے نمائندے ہیں وہ پاس کرانے کی کوشش کریں گے, جن کی بنیادوں پہ یہ وہ اسمبلیوں میں آتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے. تو اس کی پارلیمنٹ میں بھی جو کچھ صحیح لوگ ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اور عوام کو بھی جو ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, تو صحیح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. آخری سوال. وہ بھائی نہ رجیم چینج کا مسئلہ ہے نہ ان ہاؤس تبدیلی کا مسئلہ ہے. ایک الیکشن ہوا ہے, اس کا ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کی بنیاد پر الیکشن کرانے کی نہیں بلکہ فارم 45 پر حکومت بنانے کی ضرورت ہے, اور تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی سیاسی, زرداری صاحب بہت کہتے تھے نا کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, تو جب وہ کہتے ہیں تو صدر مملکت صاحب ذرا کر دیں نا سارے سیاسی قیدیوں کو. اور سب کو معلوم ہے کہ جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں وہ کتنے سیاسی ہیں اور کتنے جو ہے وہ ہیں عدالتی ہیں اور کتنے قانونی ہیں. تو سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے, آزادیاں سب کو ملنی چاہیے, چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. کسی ادارے کو, کسی پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گھروں میں گھسے اور وہ تباہی پھیلائے اور لوگوں کو زد و کوب کرے اور عزت نفس کو پامال کرے. یہ پاکستان ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. بہت شکریہ. جی سر. پہلی بات تو یہ کہ جو اصولی بات ہے اس کی زد مجھ پہ بھی پڑتی ہے تو میں اس پہ بات کروں گا. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی والا ہے یا غیر جماعت اسلامی والا. پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے 2-3 وہ ہیں نا. ایک وہ چینز ہیں جو جماعت اسلامی کے زیر اہتمام یا کچھ ایسی NGOز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چل رہی ہیں, اور اس میں ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ منیمم فیس اس میں ہم رکھیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فیس کے بغیر نہیں چل سکتا, یا تو ہم ڈونیشنز لیں یا لوگ بچوں سے جتنے ہم تھوڑے بہت فیس لے سکتے ہیں وہ لیں, اور زیادہ بہتر کوالٹی کی معیاری تعلیم دیں. ظاہر ہے ہمیں ٹیچرز کی تنخواہیں, انفراسٹرکچر, یہ وہ سب دینا. ہم حکومت تو نہیں ہے نا, حکومت اور حکومت کے علاوہ کسی جماعت یا NGO کا کام کرنے میں مختلف ہوگا نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ سب کو مفت تعلیم ملے اور معیاری ملے اور ایک جیسی ملے, لیکن حکومت سے اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے اگر کچھ ادارے موجود ہیں تو ہم ان کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ
تجارت نہیں ہونی چاہیے. تجارت کے لیے آپ دوسرے کام کریں, تجارت تعلیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ تقریباً 30-35 سال سے یہ سلسلہ اس طرح چل پڑا کہ لوگوں نے انڈیویجولی بھی, ظاہر ہے روزگار ہوتا نہیں ہے, چھوٹی موٹی کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یار اسکول کھول لو, اس سے تعلیم بھی دے دیں گے اور کچھ جو ہے وہ اچھائی بھی ہو جائے گی اور ہمارا کچھ گزارا بھی ہو جائے گا. اس ذہن کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ذہن پریویل کرنے لگتا ہے کہ لوگ اس کو تجارت بنا لیتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے, کوئی بھی فرد ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی سے متعلق ہو, کسی پارٹی سے متعلق ہو, تعلیم کو تجارت بنانے کے ذہن سے اس کو کام نہیں کرنا چاہیے, تعلیم پھیلانے کے ذہن سے کام کرنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا کم بوجھ ڈال سکیں وہ والدین پر اور بچوں پر وہ ڈالیں. تو اس لیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. بہت شکریہ. باقی آئندہ شمارے میں ابھی میں کراچی جانے والا ہوں, کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہاں بات کروں گا.